ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات ذکر فرمائی ہیں اس آیت شریفہ میں. عزیز علیہ ما عنتم، یہ تیسری صفت ہے کہ جو چیزیں تم لوگوں کے لیے مشقت کی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشوار گزرتی ہیں. مطلب یہ کہ تمہاری تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتی. حریص علیکم، تمہارے نفع کے حق میں حریص ہیں. یعنی جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے خواہش رکھتے ہیں اور اس کی سعی فرماتے ہیں کہ وہ تم کو حاصل ہو جائے، تمہارے نفع کی چیزیں تمہیں حاصل ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد من الولد. میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جس طرح باپ شفیق ہوتا ہے اور اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتا ہے، میں بھی اسی طرح تمہارے لیے شفیق ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں زیادہ شفیق ہوتی ہے بنسبت باپ کی. ماں کی شفقت بڑی ہوئی ہوتی ہے باپ کی شفقت سے. لیکن اس میں ایک نقص پایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ شفقت کے جذبات میں بعض اوقات عقل کی رعایت نہیں کرتی. اور بسا اوقات اپنی شفقت و محبت کے جوش میں انجام نہیں سوچتی اور تدبر سے کام نہیں لیتی، بخلاف باپ کی شفقت کے کہ باپ کو بھی اپنی اولاد سے شفقت ہوتی ہے لیکن وہ جذبات محبت کو عقل پر غالب نہیں آنے دیتا ہے. اور اس کی شفقت غور و فکر اور تدبر پر مبنی ہوتی ہے.
اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے باپ کے ساتھ، نہ کہ ماں کے ساتھ۔ چونکہ عورتوں میں ضعف ہوتا ہے، یہ ان کے قوا کا بھی ضعف ہے اور ان کی رائے کا بھی ضعف ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خدمت ماں کی کرو اور حکم باپ کا مانو۔ خدمت ماں کی کرو اور حکم باپ کا مانو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی موقع ایسا آ جائے کہ ایک طرف ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، دوسری طرف باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ماں کی خدمت مقدم ہے باپ کی خدمت پر۔ اگر دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، دونوں خدمتوں کا جمع کرنا ممکن نہیں، تو پھر باپ کی خدمت سے ماں کی خدمت مقدم ہے۔ اور اسی طرح اگر ماں ایک بات کا حکم دیتی ہے، باپ دوسری بات کا حکم دیتا ہے، ان کے حکموں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باپ ایک بات کہتا ہے، ماں اس کو الٹ کہتی ہے، ماں ایک بات کہتی ہے، باپ اس کو الٹ کہتا ہے، اور اس وقت اولاد مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ کس کی بات مانے کس کی نہ مانے، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو اس وقت حکم یہ ہے کہ ماں کی گستاخی اور بے ادبی تو نہ کرے، لیکن تعمیل باپ کے حکم کی کرے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی، یعنی عورت کا اپنی خلقت کے اعتبار سے اور اپنی رائے کے اعتبار سے کمزور ہونا۔ چونکہ وہ خلقتاً کمزور ہے، اس لیے وہ خدمت کی زیادہ محتاج ہے بنسبت باپ کے، اور چونکہ وہ رائے کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے باپ کا حکم مقدم ہے بنسبت ماں کے حکم کے۔ عام طور پر گھروں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے اختلاف رائے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ اصول بنا لیا گیا ہے کہ عورت ہمیشہ مظلوم ہوتی ہے، مرد ہمیشہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول طے کر دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو خاندانی مسائل کو نمٹانے کے لیے عدالتیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں جب بھی مقدمہ جاتا ہے
کوئی ازدواجی مقدمہ تو فیصلہ عورت کے حق میں کرتے. گویا انہوں نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ عورت مظلوم اور مرد ظالم. لیکن یہ اصول غلط ہے. اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ مرد ظالم ہے نہ عورت ظالم ہے. البتہ کبھی کبھی شیطان ان دونوں کو ظلم پر آمادہ کرتا ہے. مرد کو بھی عورت کو بھی. مگر دونوں کے ظلم کا رنگ الگ الگ ہے. عورت کی زبان چلتی ہے، ہاتھ نہیں چلتے، اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے، زبان نہیں چلتی. اس لیے مرد کا ظلم سب کو نظر آتا ہے اور عورت کا ظلم فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. منہ سے الفاظ نکلے، ہوا میں تحلیل ہو گئے، سوائے کرام کاتبین کے ان کو کوئی گواہ بھی نہیں ہے. اور پٹائی کی شکل میں اور عورت کی چیخ و پکار کی شکل میں مرد کے ظلم کے گواہ موجود ہیں. جو بھی سنے گا دیکھے گا کہے گا کہ مرد بڑا ظالم ہے. لیکن وہ عربی کے شعر ہے کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں. حضرت حکیم محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کسی بزرگ کی خدمت میں آئی، تو کہنے لگے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت لڑتا ہے، بہت مارتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. www.shahideislam.com اس بزرگ نے پانی پڑھ کر دے دیا بوتل میں اور فرمایا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں آئے تو ایک گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جایا کرو، پیو نہیں. پینا نہیں اس پانی کو، بلکہ بوتل میں سے ایک گھونٹ لے کر کے منہ بھر کے بیٹھ جایا کرو. لڑائی بند ہو جانی تھی. حضرت فرماتے کہ اس نے کوئی دم بم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن ایسی ترکیب میں بھی بتا سکتا ہوں، کیونکہ ساری لڑائی گھر میں عورت کی بدزبانی کی وجہ سے تھی. تو جب منہ میں پلی لے کر کے بیٹھ گئی، بس زبانی ختم ہو گئی اور لڑائی بھی ختم. عورتیں بیچاری جب بات کرتی ہیں، بولتی ہیں تو حدود شرعیہ کی بھی رعایت نہیں رکھتی اور اپنے جذبات کی بنا پر حدود عرفیہ کی بھی رعایت نہیں رکھتی. بعد میں پھر پچھتاتی بھی ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی.
اور مرد ان باتوں کو برداشت نہیں کرتا، لڑائی ہوتی ہے۔ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کی اہلیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، غالباً جمیلہ نام ہے ان کا یا کیا ہے، سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے یہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ثابت بن قیس واللہ لا اعیبہ فی خلقہ و دینہ، میرے شوہر ثابت بن قیس اللہ کی قسم میں نہ ان کے اخلاق پر اعتراض کرتی ہوں نہ ان کے دین پر، مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، مطلب یہ کہ دل نہیں ملتا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن طبیعت میں میل نہیں ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ دل ملا ہوا نہ ہو اور آدمی یوں ہی گھسیٹتا ہے، ایک قسم کا نفاق ہے یہ۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ میری جدائی کروا دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردین علیہ حدیقتہ، جو باغ اس نے تجھ کو مہر میں دیا ہے تم اس کو واپس کر دو گی؟ کہنے لگی جی واپس کر دوں گی۔ فرمایا ثابت کو بلاؤ، ثابت نے قیس کو بلایا، وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اپنا باغ لے لو، اس کو طلاق دے دو۔ یعنی ایک حرف بھی بد زبانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو طلاق دے دو۔ یعنی ایک حرف بھی بد زبانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض نہیں کیا۔ اپنے شوہر سے تو کیا کہتی بیچاری، اور یہاں ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر سے گلو خلاصی کروانی ہو، علیحدگی کروانی ہو، تو وکیل اس کو 100 جھوٹ بلواتا ہے۔ تم کہو کہ یہ کہنا کہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا بکواس اس کو سکھاتے ہیں۔ یہاں عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے سرے سے اپنے شوہر پر، بس دل نہیں ملتا، ختم، میں نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس۔ کیسی سچائی اور کیسی صفائی۔ تو خیر میں آج یہ کر رہا تھا کہ گھر میں جتنے یہ فتنے فساد ہوتے ہیں عموماً میاں بیوی کی ناچاقی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عورت بات کہتے ہوئے حدود کی رعایت نہیں رکھتی، اور مرد ہاتھ اٹھاتے ہوئے حدود کی رعایت نہیں رکھتا۔ لیکن کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے بھائی، عورت ڈنڈا اٹھاتی ہے، مرد زبان چلاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔
بعض مرد بھی ایسے ہیں جو نہایت گندی باتیں کرتے ہیں. مرد کا کام نہیں ہے بھائی، یہ تو زنانہ کام ہے. زبان چلانا زنانہ کام ہے، مرد کا کام نہیں ہے، مردانہ کام نہیں ہے. اور یہ سزا پھر بھگتنا پڑتی ہے ان کی اولاد کو. وہ تو دونوں جیسے کیسے چلا لیتے ہیں کام. اولاد جوان ہو گئی، اب صبح شام گھر کا صحن گویا جنگ کا اکھاڑا اور جنگ کا میدان ہے. میرے پاس 20 خطوط اس قسم کے آتے ہیں کہ والدین کے اس رویے کا کیا علاج کیا جائے. اور بہت سے خطوط اس مضمون کے کہ والدین کو ان کی شادیوں کی کوئی فکر نہیں. رشتے آتے ہیں تو ان کو ٹھکرا دیتے ہیں. بے عقلی کی باتیں. خیر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے والد کے ساتھ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو زیادہ تعلق ہے اہل ایمان کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. اور ایک قرات میں ہے وہ ابو لہم، اور نبی اہل ایمان کا باپ ہے. یہ قرات پڑھی نہیں جاتی، منسوخ ہو گئی. لیکن یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح ہے. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد من الولد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے. اور باپ کا لفظ جو استعمال فرمایا یہ اس لیے کہ دنیا میں ماں اور باپ کی شفقت سے بڑھ کر کوئی شفقت ہو نہیں سکتی کہ اس کو بیان فرمایا کیا جائے، کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے. اب زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ ماں جیسا شفیق ہے، باپ جیسا شفیق ہے. اس سے زیادہ آپ کیا سمجھائیں کسی کو؟ ورنہ ہزاروں باپوں اور ہزاروں ماؤں کی شفقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر قربان. حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے سمجھانے کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. ایک حصہ اللہ تعالی نے 100 میں سے ایک حصہ، 99 حصے نہیں، ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا. اور تمہیں جتنی شفقت و محبت دنیا میں نظر آتی ہے یہ سب اسی 100ویں حصے کا اثر ہے، رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا اثر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ جانور جو مادہ جانور جو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتی ہے وہ بھی اس رحمت کا اثر ہے. تو تمام انسانوں کی اور
تمام حیوانات کی شفقتوں کو جمع کر لیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ نہیں، 100ویں حصے کا اثر ہے. وہ 100واں حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، بلکہ تمام کا تمام مجموعہ، تمام ماؤں کی شفقت، اور انسانی مائیں ہوں یا حیوانی مائیں ہوں، ان تمام ماؤں کی شفقت کا مجموعہ اللہ تعالی کی رحمت کا کے 100ویں حصے کا ایک اثر ہے. اور وہ 100واں حصہ اب کتنا بڑا ہوگا رحمت کا؟ حق تعالی شانہ قیامت کے دن 99 حصوں کے ساتھ اس 100ویں حصے کو ملا کر اپنی رحمت اور شفقت اہل جنت پر پوری کر دیں گے. www.shahideislam.com. اب جنت میں رحمت کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ اس مضمون سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ساری ماؤں کی شفقتیں مل کر اگر ایک مجموعہ بنا لیا جائے اور فرض کرو ایک آدمی میں جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100ویں کا حصے کا اثر ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کا فیضان ہے. تمام ماؤں کی مجموعی شفقت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بڑی ہوئی ہے. www.shahideislam.com. تو جس طرح کے تمام دنیا کی شفقتوں کا مجموعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سامنے ہیج ہے، اسی طرح تمام عقلاء کی عقلوں کا مجموعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے ہیج. اب اتنی کامل شفقت و محبت اور ایسی کامل عقل و دانائی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات امت کو فرمائی ہوگی وہ امت کے لیے اس کی تعمیل کتنی سعادت و برکت کی چیز ہوگی. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ برسات کے موسم میں ایک آدمی نے جنگل میں آگ جلائی. آگ روشن ہونے کی وجہ سے رات کا وقت کیڑے پتنگے پروانے وہ آگ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آگ بھی جل رہی اور وہ سب کو اس آگ سے ہٹا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ آگ میں گر کر کے اپنی جان دے دیں گے، ملے گا ان کو کچھ نہیں. اب اس شخص کی مشقت کا اندازہ لگاؤ. آگ روشن ہے اور اس کے ارد گرد پرندے پروانے ٹوٹ رہے ہیں اور وہ ان کو ہٹانا چاہتا ہے. تو اس شخص کی مشقت کا اور اس شخص کی دردمندی کا اندازہ لگاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم بھی جہنم پر ٹوٹ رہے ہو، میں تم کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹانا چاہتا ہوں. جتنے گناہوں کے کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، حقیقت میں ہمیں
دوزخ سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، پیچھے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ اور جتنے نیک کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت پانی کا انتظام کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ وضو سے فارغ ہوئے؟ پھر مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور کی رفاقت، جنت میں حضور کی رفاقت، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن بڑے اداس مغموم بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے ثوبان، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک فکر لگی ہوئی ہے، پریشانی ہے۔ فرمایا خدا نہ کرے کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو بستر میں لیٹ جاتے ہیں، حضور کی یاد آ جاتی ہے تو بستر چھوڑ کر حضور کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، صبر نہیں ہو سکتا۔ رات کو لیٹ گئے، یہ نہیں کہ چلو آج صبح مل لیں گے، صبح زیارت کر لیں گے، بےتابی ہو جاتی ہے، بستر سے اٹھ کر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ سوچ یہ لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں تو ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، اب جب قیامت کے دن اول تو ہمارے بارے میں پتہ ہے کچھ نہیں کہ جنت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، اور مل بھی گئی تو حضور کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، ہمیں کہیں یوتیوں میں جگہ مل گئی تو حضور کی زیارت کیسے ہو سکے گی؟ اور اگر حضور کی زیارت نہ ہو تو جنت کو کیا کرنا؟ جنت کس کام کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار طاری ہوئے، اور اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کی معیت اور رفاقت میں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے رسول کا کہا مانو گے تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان کی معیت نصیب ہوگی، رفاقت نصیب ہوگی۔
اور وہ ہے نبی، صدیق، شہید اور اعلیٰ درجے کے صالحین یعنی اولیاء اللہ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی خوب ہے یہ حضرات رفیق ہونے کے اعتبار، جن کو ان حضرات کی رفاقت مل جائے ان کو اور کیا چاہیے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، علیم ہے نا، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے کون نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چونکہ محبت کامل تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی قدر و قیمت کو جانتے تھے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کیا سالوں کا رفاقت کا فی الجنہ، مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں حضور کی رفاقت مل جائے۔ اور فرمایا اوا غیر ذالک، کچھ اور مانگ لو۔ بس یہی ہے کچھ اور؟ عرض کیا ہو ذالک، بس یہی۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، بہت اچھا وعدہ کرتے ہیں لیکن ذرا ہماری مدد کرنا اپنے بارے میں زیادہ سجدے کریں۔ یعنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے ہماری مدد کرنا تاکہ ہم رفاقت کے لیے تمہاری سفارش کر سکیں۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کامل تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے بعض ہمیں ہمارے نفس کو ناگوار بھی گزرتی ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے ہٹانے کے لیے منع فرمایا۔ اور جن جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے وہ اصل میں ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اب یہ ہماری نادانی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کی قدر نہ کریں۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حق میں حریص ہیں، لیکن مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم، شفیق اور رحیم۔ www.shahideislam.com اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہیں، بدخواہی کسی کی بھی نہیں۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدخواہی نہیں فرماتے تھے، الا یہ کہ آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں آتی ہیں یہ بالکل جھوٹی حدیثیں ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ کیسے بد دعا دے سکتے؟ یہ بھی ایک مذاق بن گیا ہے بھائی، مذاق وہ نہیں جو تمہاری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک ذوق بن گیا ہے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے سب سے پہلے یہ کہہ دو کہ یہ جھوٹی ہے، جو بات تمہاری عقل میں نہیں آئی کہہ دیا کہ جھوٹی ہے۔ اللہ کے بندوں کسی سے یہ تو پوچھ لو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دنیا بھر کا علم لدنی تمہیں حاصل ہے کہ جو چیز تمہارے علم کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹی ہے، کیسا غضب کرتے ہو؟ میں نے اسے کہا نہیں بھائی آپ کے فہم کی غلطی ہے، حدیث جھوٹی نہیں ہے، نعوذ باللہ سچے رسول کی حدیث جھوٹی ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، فہم کی غلطی ہے۔ یاد رکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں دو قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک کافروں کے لیے۔ جن کافروں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرما دی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور یہ اسی کو میں کہہ رہا تھا آپریشن کے لیے کہ ان کی شر سے اللہ کی مخلوق کو بچانا تھا، اور جن اہل ایمان کے حق میں بددعا فرمائی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا بھی دعا ہے، کیونکہ بہت سی احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آتی ہے، اللہم انک تعلم انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے اور ان کو بھی غصہ آتا ہے جیسے کہ آدمیوں کو غصہ آ جایا کرتا ہے۔ فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ، بس جس کسی مومن کو میں نے مارا ہو، اس کو ایذا دی ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، اس پر لعنت کی ہو، فَجَعَلَهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهَا بِهِ إِلَيْكَ، بس اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس بددعا کو اس شخص کے لیے حق میں رحمت بنا دیجیے، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیجیے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ بھی اسے منظور کروا دے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، ان کی بیوی کو ایسی ویسی بات کرتی تھی نا تو اوپر دے کر اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ اس کو لکھیے نہیں، نام عمل میں نہ لکھیے۔ محبت کی بات ہے نا، یا اللہ اس کو نام عمل میں نہ لکھیے۔ اور یہاں الٹ ہو رہا ہے کہ یا اللہ میں
جس شخص کے لیے بد دعا کر دوں آپ اس کو بد دعا نہ بنائیے، میری طرف سے دعا بنا دیجیے اس کو۔ ایک دفعہ وعدہ لے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو اس شخص کے حق میں زکاتن و رحمتن و قربتن 3 لفظات دیے۔ اس شخص کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیجیے، اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے، اور اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ کیا شان ہے اس نبی کی جس کی بد دعائیں بھی دعائیں ہوں۔ ان کی جن بزرگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہوں گی، ان کا کیا پوچھنا اور ان کی کیا شان ہے۔ بتایا نہیں بار خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بددعائیں منقول ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے خلاف نہیں۔ جو حاکم رعایا کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفیق ہو، اس کی شفقت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ گنڈوں اور بدمعاشوں پر گرفت کرے تاکہ رعایا آسائش کے ساتھ رہے، امن و سکون کے ساتھ رہے۔ تو جن کافروں اور موذیوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی وہ اللہ کی مخلوق کو شد سے shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com